یہ جو واقعہ ہوا مطلب آپ بھی ایک بڑی اسٹرانگ گروپ ہے جس کو آپ کے نام کے حوالے سے پہچانی جاتی ہے، حامد خان گروپ لائرز میں. تو اس کو کیا کریں، کس طرح سے ایک ویسے تو پاکستان میں دیکھا جائے تو صرف وکیل ہی نہیں، ڈاکٹرز کے اندر بھی، صحافیوں کے اندر بھی ایک تشدد کا رویہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اس کو کیسے دیکھا جائے، کس طرح سے سمجھایا جائے؟ آپ جیسے سینئر وکیل کیسے آگے آئیں گے اور وہ ٹھنڈا کریں گے معاملے کو؟ دیکھیے، کوشش یہی ہے. اس میں بہت ساری وجہ یہ ہو گئی ہے کہ جب سے بہت بڑی تعداد آئی ہے پروفیشن میں، ان کو پراپر گائیڈنس نہیں مل رہی، ان کو چیمبرز میں ان کی رہنمائی نہیں ہو رہی، اور جو جس طرح سے گروم کیا جاتا ہے وکلا کو کیا جاتا تھا پہلے، اس طرح سے زیادہ بڑی تعداد ہونے کی وجہ سے نہیں ہو رہا. ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوئی ہے جس وجہ سے وکلا میں اس قسم کے رویے یا اس قسم کی ٹینڈنسی آنی شروع ہو گئی ہیں. بدقسمتی ہے یہ بہت سارے اور بھی ہمارے جو پیشے ہیں اور ہماری سوسائٹی میں تشدد کی طرف ایک رویے آنے ہوئے ہیں انفارچونیٹلی. اس کے بڑے براڈر اس کے سوشل امپلیکیشنز ہیں اور اس کے نتائج ہیں، ان محرومیوں کے نتائج ہیں جو کہ ملک میں عام طور پہ پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے حامد خان صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈاکٹرز ہیں، ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی ہی اگر بات کر لیں تو یہ ہمارے مسیحا ہیں. ان کو غصہ آئے، ان کی بات نہ مانی جائے تو اسپتالوں میں توڑ پھوڑ ہوتی ہے. اب وکلا جو ہیں ان میں یہ اشتعال دیکھا گیا جب سی ڈی اے نے غیر قانونی تعمیر کردہ چیمبرز توڑے تو انہوں نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ کر دیا، جس کے بعد متاثر تو یہی والا ڈپارٹمنٹ ہو رہا ہے نا. کیسز جو ہیں وہ التوا کا شکار ہو گئے ہیں، جو لوگ جنہوں نے یہ کیسز فائل کیے ہیں وہ پریشان ہیں، جو دیگر وکلا جو کام کر رہے ہیں، دل لگا کر کام کر رہے ہیں، وہ بھی پریشان ہوں گے. تو پھر اس طرح کے رویوں کو ڈیل کیسے کیا جائے؟ کون انہیں تربیت دینے کے لیے سامنے آئے گا؟ کون انہیں سمجھائے گا، سکھائے گا، بتائے گا؟ دیکھیے، یہ تو آہستہ آہستہ جو سینئرز ہیں ان کو ہی کرنا پڑے گا. لیکن میں ایک بات تھوڑی سی ایکسپلین کر دوں. یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ یہ غیر قانونی تھے اور ان کو گرا دیا گیا ہے، اس سال ہر سال سے بنے ہوئے. اصل مسئلہ جو ہے یہ ایڈمنسٹریشن کا ہے، جس نے عدالتوں کے لیے مناسب جگہ اسلام آباد میں دی. اسلام آباد میں جگہ مختص کی ہوئی ہے عدالتوں کے لیے، وہ جہاں پر آج کل ہائی کورٹ کام کر رہی ہے. ہائی کورٹ کے لیے جگہ مختص کی ہوئی ہے، وہاں کوئی 8-10 سال سے بلڈنگ بن رہی ہے ہائی کورٹ کی کانسٹیٹیوشن ایونیو پر. بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری ایڈمنسٹریشن اتنی سست یا اتنی انکمپیٹنٹ ہوتی ہیں کہ وقت بہت لگ جاتا. اب جہاں پر وکلا اور جہاں پر لٹیگنٹ، سب سے اہم تو ہمارے یہاں ایلیمنٹ لٹیگنٹ کا ہوتا ہے، جہاں عدالتوں میں وہ آتے ہیں، وہ عدالتیں کہلانے کے قابل تو نہیں ہے اسلام آباد میں. وہ تو ایک کمرشل ایریا ہے، مرکز ہے F8 کا، جہاں پر دکانوں میں اور اس قسم کی جگہوں پر عدالتیں لگائی گئی ہیں. وہیں پر وکیلوں کے پاس کوئی جگہ نہیں بیٹھنے کی. ان کے جب تک چیمبرز نہیں ہوں گے وہ کس طرح سے عدالتوں کی معاونت کر سکیں گے؟ تو وہ چیمبرز بنائے گئے تھے، اللیگلی بنائے گئے اس انڈرسٹینڈنگ پہ کہ جیسے ہی وہ ہائی کورٹ کی جگہ خالی ہوگی وہاں پر ہم ایک کورس کا کمپلیکس بنا دیں گے اور وہاں پر یہ شفٹ کر دی جائیں گے اور وہاں پر وکلا کو چیمبر بھی مل جائیں گے. اس بارے میں اتنا وقت گزرتا حامد خان صاحب، ہم نے دیکھا کہ گزشتہ حالات یہ بن گئے، اور وہ جو ایک رات میں آپریشن کیا ہے یہ ریلائز نہیں کیا کہ سال ہر سال سے چیمبر سے ان میں بڑے ویلیبل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں. وکلا کے پاس اپنے کلائنٹس کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، اپنے تو جو ڈاکومنٹس ہوئے لیکن جو مینلی وکلا کے دفاتر میں اور چیمبرز میں جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ کلائنٹس کے ہوتے ہیں، لیٹیگنٹس کے ہوتے ہیں، جن کو انہوں نے عدالتوں میں پیش کرنا ہوتا. یہ ساری چیز کو نظر انداز کر کے وہ سارے چیمبرز گرا دیے گئے اور اس سے بہت نقصان ہوا، وکلا کا ہی نہیں ساری ایڈمنسٹریشن کا، ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ لٹیگنٹ کا نقصان ہوا ہے. جی حرمیت بات کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے ساتھ. حامد خان صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے وکلا کی اگر میں بات کروں، فیروزپورہ میں بھی ایک خاتون کو تھپڑ مار دیا گیا تھا، دیگر کئی سارے میں اگر گنتا جاؤں تو کافی وقت لگے گا. لیکن
آپ دیکھیں نا کہ مشرف کے دور میں آپ لوگوں نے جو آپ وکلا کا جو کردار تھا، عوام کی نظروں میں آپ ہیرو بنے، اور اس کے بعد اس قسم کے جو یہ لوگ وکلا کے آڑ میں کئی لوگ ایسی حرکتیں جو کر رہے ہیں، یہ تشدد کا جو ایک نیا رویہ آپ لوگوں میں کچھ لوگوں نے اختیار کیا ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ عوام کی نظروں میں آپ کا جو پیشہ ہے یہ زیرو کی طرف جا رہا ہے؟ دوسری بات آپ نے کی کہ انکروچمنٹ جو ہوئی، ظاہری بات ہے ایک طریقہ کار ہوتا ہے، کیسے آپ ایک جسٹس کو، اتنے معزز جسٹس کو آپ اس کا گھیراؤ کرتے ہیں، محاصرہ کرتے ہیں پورے عدالت کا، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو سر؟ دیکھیے وہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں، نہ وائلنس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے، نہ گھراؤ۔ ہاں البتہ پروٹیسٹ کرنا ہر ایک کا رائٹ ہے، لیکن پرامن طریقے سے۔ اس میں جب ایک دفعہ اتنے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو موب مینٹیلٹی پیدا ہو جاتی ہے، اور بدقسمتی سے یہ چیزیں ہوئیں، اور یہ چیزیں بہت افسوسناک ہیں۔ اس کو کوئی بھی سمجھدار وکیل پسند نہیں کرتا۔ میں صرف وضاحت کر دوں کہ 90% زیادہ وکلا جو ہیں وہ ان چیزوں کے خلاف ہیں، وہ نہیں، ایک بہت چھوٹی مائنورٹی، بہت چھوٹی ایک اقلیت ہے وکلا میں جو اس قسم کی، جن کے یہ رویے ہیں، اس کی وجہ سے سارا پیشہ بدنام ہو رہا ہے وکلا صاحب۔ اور یہ بات ہم آپس میں بہت کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کا احتساب کر کے ہمیں یہ اپنی روشیں ختم کرنی پڑیں گی، اس سے جو ہمارا مقدس پیشہ ہے وہ بدنام ہو رہا ہے، اور اس پر وکیل بڑی حد تک، یعنی 90% وکیل اس پر متفق ہے۔ البتہ یہ ہے کہ کوئی صورتحال ایک گریونس سے پیدا ہوتی ہے، اس گریونس کو بعض اوقات چند لوگ تشدد کی طرف لے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ معاملات پیدا ہوتے ہیں۔ تو میرے نزدیک یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنا رول مناسب ادا کرنا چاہیے، اور انصاف جو ہے ہر لیول پہ ہونا چاہیے۔ پراپر فیسلٹیز کورٹس کے بیٹھنے کی ہونی چاہیے، وکلا کے بیٹھنے کی ہونی چاہیے، لیٹیگنٹس کے بیٹھنے کی ہونی چاہیے، ان کی ساری فیسلٹیز ہونی چاہیے۔ پھر اس قسم کے واقعات ہونے کا امکان بہت کم ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال کوئی بھی تشدد کو، کوئی بھی اس قسم کے ناجائز حرکتوں کو جس سے ہمارا پیشہ بدنام ہو رہا ہے، اس کو پسند نہیں کرتا۔ 90% سے زیادہ وکلا اس کے خلاف ہیں۔ بس یہ بات میں آپ کو یقین سے دلا سکتا ہوں، یہ بڑی چھوٹی مائنورٹی ہے جو اس قسم کے کام کرتی ہے۔ سر یہ فرمائیے، اگلے 2-3 دنوں میں کوئی اس کا حل نظر آتا ہے آپ کو؟ کہ اگر ابھی تو مختلف بار ایسوسیشن مختلف شہروں کی وہ سپورٹ میں آ رہی ہیں ان وکلاء کے جن کے چیمبر گرائے گئے ہیں، اور وہ بھی کہہ رہی ہیں ہم بند کریں گے، عدالتوں کو ہڑتال پہ جائیں گے، لیکن آپ جیسے سینئر آدمی کے ہوتے ہوئے کوئی امید ہے کہ اگلے 2-3 دنوں کے اندر اس کا حل نکل آئے گا کوئی نہ کوئی؟ انشاءاللہ امید ہے، اور یہ دونوں طرف سے ہی، اور تینوں طرف سے، بلکہ اس میں ایڈمنسٹریشن بھی بہت اہم کا کردار ہوتا ہے، اور اس میں جوڈیشری کا بھی اور بار کا بھی، کہ تینوں کو ریزالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، مسئلے کا حل جلد سے جلد نکالا جائے، اور وکلا کے جو چیمبرز وغیرہ گرائے گئے ہیں ان کو آلٹرنیٹیو سپیس دی جائے جہاں وہ اپنے ڈاکومنٹس رکھ سکیں، جہاں وہ اپنے لیٹیگنٹ کے ساتھ مل سکیں۔ اس کا ایک پازیٹیو حل ڈھونڈنا پڑے گا۔ جو وکلا کی تنظیمیں اگر اس کو سپورٹ کر رہی ہیں، ان کو احساس ہے کہ وکیلوں کے چیمبر ایک دم گرا دی جائے بغیر نوٹس کے، اس میں کتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ یہ ایک جینوئن گریونس تھی، لیکن اس کو اوور ریئیکٹ کرنے کی وجہ سے اس سے بلیم جو ہے وہ وکلا پر آ گیا ہے۔ یہ اوور ریئیکشن ہے اس جاتی کا۔ میں چاہوں گی کہ آپ اس بارے بھی ذرا بتا دیں کہ سی ڈی اے کی جانب سے نوٹسز دوبارہ لگائے گئے کہ اور بھی جو چیمبرز ہیں وہ گرائے جائیں گے، اس پر جب وکلا نے اگلے لائحہ عمل کیا اختیار کیا جائے اس پر میٹنگز بھی کی، تو دیکھا گیا کہ نرمی وکلا کی جانب سے برتی جائے گی، کیونکہ انسداد دہشت گردی کے جو پوائنٹس ہیں اس کے تحت کارروائی ہوگی، اور پھر توہین عدالت کے نوٹسز بھی ان پر آ سکتے ہیں، کیونکہ جو ان کی جانب سے اقدام اٹھایا گیا وہ بالکل بھی اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر اب کیا ہوگا، کیونکہ چیمبرز گرانے کے لیے نوٹسز تو دوبارہ لگ چکے ہیں؟ اگر یہ آواز بڑھائیں گے تو اس سے نقصان زیادہ ہوگا۔ اس کو معاملے کو ہر طرح سے ریزالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اور وکلا کے گرائے گئے اسلام آباد میں چیمبر، اس سے بات بڑھ جائے گی۔ اس معاملے میں تو کوئی اس سے تو ڈرنے نہیں لگا کہ جی دہشت گردی کے مقدمات بن جائیں گے، وکیل فیس کرتے رہے ہیں بہت کچھ۔ لیکن میرے خیال میں سب کو کوشش کرنی چاہیے
کہ حالات کو بہتر کیا جائے. اگر یہ نہیں کیا جائے اس سے سب کا نقصان ہوگا. لہذا اس وقت کوئی وقت نہیں ہے چیمبرز گرانے کا, کیونکہ آلٹرنیٹیو جگہ کوئی نہیں ہے. آپ تب گرائیں جب آپ ان کو کوئی آلٹرنیٹیو اسپیس دیں جہاں پر وہ اپنے آفس رکھ سکیں, جہاں لیٹیگنٹس آ سکیں, جہاں عدالتوں کی معاملت ہو سکے. ان کے چیمبر گرا دینے سے کیا, اس سے تو مزید گریونس بڑھے گا, زیادتی ہو جائے گی. بہت شکریہ حامد خان صاحب کہ اگر چیمبرز گرا دیے جس سے معاملات مزید خراب ہوں گے, اس طرح نہیں کیا جا سکتا. مطلب وکلاء کے پاس جو حساس ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں ان کا بھی لاس ہوا. بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا.